آج کی گفتگو ہم ایک ایسی برگزیدہ شخصیت کے لیے وقف کرتے ہیں جس پر امت مسلمہ کا پورا طبقہ نسواں بجا طور پر فخر کرتا ہے۔ نہ صرف طبقہ نسواں بلکہ وہ رہتی دنیا تک سبھی کے لیے قابل فخر ہیں۔ اللہ نے جو عزت و شرافت ان کو عطا کی اس میں وہ منفرد ہیں، اور جب تک یہ بزم آب و گل قائم ہے اس عزت و شرافت میں کوئی ان کا ساجھی اور شریک نہیں بن سکتا۔ یہ شخصیت اور یہ ہستی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ انہیں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ انہیں یہ عزت و کرامت نصیب ہوئی کہ افضل الرسل اور خاتم الانبیاء کی اولین رفیق حیات بنے۔ مکے میں ایک معزز شخص خویلد ابن اسد کے یہاں پیدا ہوئیں۔ سلسلہ نسب چوتھی پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا بچپن مکے ہی میں گزرا۔ مکے کی حالت اگرچہ مذہبی طور پر ناگفتہ تھی، مگر قریش کے بہت سے گھرانے بلند اتوار اور پسندیدہ عادات و فضائل کے حامل تھے۔ گو اس وقت عرب پر کفر و شرک کا گہرا سایہ تھا۔ لوگ ایک خدا سے ہٹ کر اپنے ہی تراشے ہوئے بے شمار خداؤں کے آگے سر جھکاتے تھے، لیکن اس تاریکی میں بھی کچھ نیک تینت اور قدسی صفات ہستیاں ایسی تھیں جو امید کی کرن بن کر چمک رہی تھی۔ خدیجہ کا شمار بھی انہی قدسی صفت ہستیوں میں تھا۔ ان کے عفت، پاکیزگی، عفو و کرم اور جود و سخا کے سبب لوگ انہیں طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ نسب کے علاوہ حسن صورت، حسن سیرت اور مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ کاروبار کرتی تھیں اور ان کے بے شمار نمائندے مختلف ملکوں میں ان کا مال لے جا کر فروخت کرتے تھے۔ آپ کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی۔ ان سے ایک لڑکا ہند پیدا ہوا جس نے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی۔ شمائل رسول کی زیادہ تر روایتیں انہی سے منقول ہیں۔ جنگ جمل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت خدیجہ کی ازدواجی زندگی کا یہ دور بہت مختصر رہا۔ اس کے بعد ان کی شادی عتیق ابن عائد مخزومی سے ہوئی۔ ان کی رفاقت بھی زیادہ عرصے نہ رہ سکی اور وہ بھی خدیجہ کو داغ مفارقت دے گئے۔ خدیجہ پھر تنہا رہ گئیں۔ انہوں نے اپنی پوری توجہ کاروبار پر مرتکز کر دی۔ ان کے کانوں نے ایک دن نیا نام سنا۔ یہ نام محمد ابن عبداللہ کا نام تھا، جس کی امانت و دیانت، راست بازی و راست گوئی، خوش خلقی اور شرافت و نجابت کا ہر سو چرچا تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ایسے شخص کو کیوں نہ اپنا وکیل اور نمائندہ بنایا جائے۔ یہی خیال اس بات کی تمہید اور دیباچہ بن گیا کہ خدیجہ کو ایک ایسی عزت و شرافت میسر ہو جس میں کوئی شریک و سہیم نہ بن سکے۔ آخر کار وہ وقت سعید آ پہنچا جب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر آخر الزماں کی اولین رفیق حیات بن گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 40 برس اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ یہاں سے حضرت خدیجہ کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ حضور کی بدولت خدیجہ کا گھر مرجع خلائق بن گیا، اور پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جس کے لیے اس انسان عظیم کی تخلیق ہوئی تھی۔ خدیجہ کا صادق و امین شوہر جب غار حرا سے لوٹا تو چہرے کا رنگ زرد تھا، جسم پر کپ کپی طاری تھی، دل و دماغ پر اضطراب کسی کیفیت مسلط تھی۔ خدیجہ جو سراپا انتظار تھیں، آپ سے سارا ماجرا سن کر بولیں، مبارک ہو اے ابن ام، گھبرائیے نہیں، ثابت قدم رہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، آپ ہی اس امت کے نبی منتظر ہیں۔ آپ عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کا ماوا اور ملجا بنتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کے اعصاب جواب دے جاتے، لیکن حضرت خدیجہ نے اس موقع پر جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا اس سے ان کی فہم رسا کا پتہ چلتا ہے۔ اپنی طرف سے اطمینان دلانے کے بعد انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقۃ ابن نوفل سے بھی سارا واقعہ نقل کیا۔ ورقہ مسیحیت کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ساری بات سن کر کہا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد بلا شبہ اس امت کے پیغمبر ہیں، ان سے کہہ دو کہ خوف و ہراس کی کوئی بات نہیں۔
خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ اللہ نے ان کے شوہر کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دی اور اپنا پیغامبر بنایا۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت حق کا آغاز کیا تو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر حضور کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کم و بیش 25 برس حضور علیہ السلام کے ساتھ رفاقت رہی۔ نبوت کے 10 سال رمضان کی 10 تاریخ کو یہ رفاقت ختم ہوئی۔ جب تک آپ زندہ رہیں حضور نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ آج کے دن کے حالات میں ایک اور غیر معمولی نوعیت کے واقعہ یاد دلانا بھی ضروری ہے۔ یہ واقعہ ہے سپہ سالار اسلام محمد ابن قاسم کی بر صغیر ہند میں آمد اور فتوحات۔ محمد ابن قاسم کی ہند میں تاریخ آمد سن 92 ہجری مطابق 711 عیسوی ہے، اور جب اسے پہلی فتح نصیب ہوئی اور وہ اس وقت کے مشہور شہر دیبل میں داخل ہوا تو رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی۔ گویا بر صغیر میں تعمیر پاکستان کی پہلی اینٹ محمد ابن قاسم کے ہاتھوں 10 رمضان کو رکھی گئی اور 27 رمضان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھوں اس کی تکمیل ہوئی۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.